کوئی یہ کیوں نہیں سمجھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ وہ شاید ماہی کو میسج لکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ ٹائپ کرتی تھی۔ مالا نے نرمی سے انگلیوں کی پشت ان کے گال پہ پھیری۔ انہوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ ماں، اس نے گیلی آواز میں پکارا، آپ نے ظہیر کو گڑ بھیجا تھا؟ میں نے نہیں تو۔ انہوں نے حیرت سے نفی میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ اس حرکت میں ایک بے بس سی معصومیت تھی۔ ان آنکھوں میں کچھ کھوئے ہوئے سے ہونے کا احساس تھا۔ گڑ تو سردیوں میں ہوتا ہے مالا۔ وہ نرمی سے ان کے چہرے پہ انگلیوں کی پشت پھیر گئی۔ کچھ مختلف سا تھا ان کے چہرے میں۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا تھا کہ ماں بیمار ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ مگر کشمالہ مبین کو معلوم تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ حور جہاں کی بیٹی تھی۔ اس کے راستے متعین ہو چکے تھے۔ ہم اسلام آباد واپس نہیں جا رہے، میں یہیں رہوں گی۔ وہ سیڑھیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب وہ اس کے پاس آئی تو اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ تم جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، میں کسی اور کا بندوبست کر لوں گی۔ جو فیصلہ 5 برس میں نہیں ہو سکا وہ 5 منٹ میں ہو چکا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔ میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے مس کرے۔ میں نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ میں یہیں ہوں اور آپ کے ساتھ۔ کیف کو دیکھتی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس نے بس اثبات میں سر ہلا دیا اور واپس مڑ گئی۔ اس کی انگلیاں ماہی کو میسج لکھ رہی تھیں، وہ میسج جو کوئی انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ماہی، ماں بیمار ہے، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، شاید الزائمرز۔ تم پاکستان آ جاؤ فوراً۔ چلی ویک کے اس چھوٹے سے گھر کے لاؤنج میں صوفے پہ نیم دراز مابینہ کا فون بجا تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ وہ چونک کے سیدھی ہوئی، موبائل اٹھا کے دیکھا۔ وہ ایک میسج اس کی جان نکال گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی، پیروں میں جوتے گھسیٹے اور کھڑی ہوئی، اور تب ہی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کو شاید تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اتنی شدید کہ حد نہیں۔ وہ کھڑی ہوئی اور سفید صوفے کو دیکھا جس پہ وہ سو گئی تھی۔ وہاں خون کے دھبے تھے، اس کے لباس پہ بھی خون تھا، نچلے وجود میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں! تکلیف میں اس کے لبوں سے یہی نکلا۔ وہ دوہری ہو کے بیٹھی تھی، اور پھر دوسرا احساس زیادہ جان لیوا تھا۔ میرا بچہ! کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے خنجر کی طرح، کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے خنجر کی طرح، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معصومیت اور سادگی سے کاٹ ڈالتی ہے۔ پھر بھی ہم اس کو تھامے رکھتے ہیں، بھلے کتنا گرم ہو اور تم سے کتنا دور ہو۔ تم اس کی روشنی میں بیٹھ سکتے ہو، اس کی کرنوں کو چھو سکتے ہو، اور وہ تمہیں کبھی نہیں جلائے گا۔ نامعلوم تاریخ تھی 5 اپریل۔ شہر تھا اسلام آباد کا، اور وقت تھا صبح 11 بجے کا۔ ہوٹل سویٹ کی اونچی کھڑکی سے دھوپ چھن کے ماہر فرید کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑا موتیے اور لیونڈرز کی خوشبو کو سانس کے ذریعے اندر اتار رہا تھا۔ ماہر! پیچھے صوفے پہ بیٹھے منیجر مالک نے پکارا۔ انتقام کے سفر پہ نکلنے والے کو چاہیے کہ 2 قبریں کھود لے، ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی۔ یہ کنفیوژن نے کہا تھا۔ اور جانتے ہو اسے کیا چیز قبر تک لے گئی تھی؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے کہہ رہا تھا، سردسی سرگوشی میں۔ موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے مالک۔ تبھی ڈور بیل بجی اور ماہر فرید اس کی طرف آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ مالک قدرے چونک کے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کی پار کیف شمار رقم کا پیکٹ لیے کھڑا تھا۔ مالک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر مڑ کے ماہر کو۔ وہ ہنوز اسی طرح کھڑا تھا۔ اسے آنے دو، مجھے معلوم تھا وہ واپس آئے گا، وہ مڑے بنا بولا۔ مالک نے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیف صوفے تک آیا اور پیکٹ میز پہ رکھ دیا۔ اس کے چہرے پہ شدید اضطراب تھا۔ ماہر فرید بالآخر اس کی طرف گھوما۔ اس کے تاثرات سپاٹ تھے، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ کیا رقم کم ہے؟ سادگی سے سوال کیا، جو کیف جمال کو پتھر کی طرح لگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہر انسان
کو پیسے سے خرید سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیا میں نے 3 منٹ پہلے تمہیں نہیں خریدا؟ وہ صوفے کے پیچھے سے نکل کے کیف کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر مالک کی طرف گردن موڑی۔ ہم نے اپنے مہمان کو چائے قہوہ نہیں پوچھا، قہوہ نہیں کافی۔ مالک نے کھنکھاتے ہوئے اسے نظروں میں تادیبی اشارہ کیا۔ میں کافی پینے واپس نہیں آیا، میں اس سوال کا جواب لینے آیا ہوں جو آپ نے مجھے نہیں دیا۔ کیف نے ناگواری سے سامنے کھڑے وجیہہ اور دراز قد آدمی کو دیکھا۔ آپ یہ کام مجھ سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کسی اور کو بھی خرید سکتے ہیں۔ اس نے یہ کیوں دوسری دفعہ پوچھا تھا؟ ماہر فرید کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایک نظر مالک کو دیکھا۔ اسے بتا دیں کیوں؟ ماہر، مالک نے سفید ابرو اٹھا کے تنبیہ کی۔ ماہر اور کیف آمنے سامنے گھڑی کے 6 اور 12 سوئیوں کی طرح کھڑے تھے اور مالک ایک طرف نوک کی سوئی بنا بیٹھا تھا۔ میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مجھے تمہارا نام پسند آیا تھا۔ باقی جتنے لوگوں کی پروفائلز مجھے مالک نے دکھائی تھیں ان کے نام بورنگ تھے۔ نام کے علاوہ تمہارے اندر کوئی قابل توجہ شے نہیں تھی۔ وہ مسکرا کے بولا۔ مالک نے جیسے ریلیکس ہو کے سانس لیا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک لمحے کو اسے لگا تھا کہ ماہر فرید اس نوجوان کو اصل بات بتانے جا رہا ہے، لیکن خیر۔ اب تم بتاؤ کیف جمال کہ تمہاری واپسی کی اصل وجہ کیا ہے؟ تم صرف یہ سوال پوچھنے نہیں آئے۔ کہتے ہیں یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدلتا ہے۔ ایک لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحے کی بے دھیانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، ایک لمحہ کسی کو کسی کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ایک لمحہ اگر انسان پکڑ لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، اور کیف جمال نے اس وقت اس ایک لمحے کو پکڑ لیا تھا۔ مالک کا ماہر کو منع کرنا اور ماہر فرید کا آگے سے بات بنا دینا۔ بھلے کیف جمال ایک ناکام انسان تھا اور ماہر فرید اور اس سفید بالوں والے جیسا شاکر نہیں تھا، لیکن وہ ذہین تھا۔